شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاڑے کے موسم میں جبکہ پتجھڑ کا وقت تھا باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ جس طرح حسب معمول پتجھڑ کے موسم میں کسی شاخ کو ہلانے سے پتے بہت زیادہ گرنے لگتے ہیں، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاخیں پکڑی تو ان سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن خالصاً اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا، یعنی پوری بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کیا، تو اس نے اپنا تمام بدن گناہوں سے پاک کیا، اور جس نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو اس نے صرف اعضاء وضو کو پاک کیا۔ تشریح: اس حدیث میں وضو کی شروع میں بسم اللہ کہنے کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو آدمی بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرتا ہے اس کا تمام بدن گناہ صغیرہ کی غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جس آدمی نے بغیر بسم اللہ کہے ہوئے وضو کیا تو اس کے اسی اعضاء سے گناہ صغیرہ دور ہوتے ہیں جنہیں وضو میں دھویا گیا ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وضو میں بسم اللہ کہنا سنت یا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔